حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بقرعید کی 8ویں تاریخ کوفے کا قصد فرما لیا۔ جب یہ خبر مشہور ہوئی تو حضرت عمر بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اس ارادے کی خلاف ورزی کی اور جانے سے منع کرنے کے لیے آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نہایت عاجزی سے روکنا چاہا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی منع کیا۔ انہوں نے پیشانی مبارک پر بوسہ دے کر کہا، اے شہید ہونے والے، میں تمہیں خدا عز و جل کو سونپتا ہوں۔ یوں ہی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روکا۔ آپ نے فرمایا، میں نے اپنے والد ماجد سے سنا ہے کہ ایک مینڈے کے سبب سے مکے کی بے حرمتی کی جائے گی۔ میں پسند نہیں کرتا کہ وہ مینڈا میں بنوں۔ جب روانہ ہو لیے، راہ میں آپ کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا خط ملا۔ لکھا تھا، ذرا ٹھہریے، میں بھی آتا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن سعید حاکم مکہ سے امام مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک خط امان اور واپس بلانے کا مانگا۔ انہوں نے لکھ دیا اور اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کو واپس لانے کے لیے ساتھ کر دیا۔ دونوں حاضر آئے کہ واپس تشریف لے چلے، مقبول نہ ہوا۔ فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور مجھے ایک حکم دیا گیا ہے، اس حکم کی تعمیل کروں گا، سر جائے خواہ رہے۔ پوچھا، وہ خواب کیا ہے؟ فرمایا، جب تک زندہ ہوں کسی سے نہ کہوں گا۔ یہ فرما کر روانہ ہو گئے۔ جب امام عالی مقام کے بھائی امام محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانگی امام کی خبر پہنچی، تشت میں وضو فرما رہے تھے، اس قدر روئے کہ تشت آنسوؤں سے بھر دیا۔ امام تھوڑی دور پہنچے ہیں کہ فرزدق شاعر کوفے سے آتے ملے۔ کوفیوں کا حال پوچھا، عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جگر پارے، ان کے دل حضور کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ۔ قضا آسمان سے اترتی ہے اور خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ غرض ادھر تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے اور ادھر ابن زیاد بدنہاد بانی فساد کو یہ خبر پہنچی۔ قادسیہ سے خفانو کوہ لالا اور قطقطانہ تک فوج سے ناکہ بندیاں کرا دی اور قیامت تک مسلمانوں کے دلوں کو گھائل کرنے اور کلیجوں میں گھاؤ ڈالنے کی بنیاد ڈال دی۔ امام مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیس بن مسہر کو اپنی تشریف آوری کی اطلاع دینے کوفے بھیجا۔ جب یہ مرحوم قادسیہ پہنچے، ابن زیاد کے سپاہی گرفتار کر کے اس خبیث کے پاس لے گئے۔ اس مردود نے کہا، اگر جان کی خیر چاہتے ہو تو اس چھت پر چڑھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دو۔ یہ سن کر وہ خاندان نبوت کا فدائی، اہل بیت رسالت کا شیدائی چھت پر گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بلند آواز سے کہنے لگا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج تمام جہان سے افضل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کے ٹکڑے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے نور، دل کے سرور ہیں۔ ان کا قاصد ہوں، ان کا حکم مانو اور ان کی اطاعت کرو۔ پھر کہا، ابن زیاد اور اس کے باپ پر لعنت۔ آخر کار اس مردود نے جل کر حکم دیا کہ چھت سے گرا کر شہید کیے جائیں۔ اب یہ قافلہ اور بڑھا تو ابن اشعث کا بھیجا ہوا آدمی ملا جو حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت پر عمل کرنے کی غرض سے بھیجا گیا تھا۔ اس سے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر معلوم ہونے پر
بعض ساتھیوں نے امام کو قسم دی کہ یہیں سے پلٹ چلیے۔ حضرت مسلم شہید کے عزیزوں نے کہا ہم کسی طرح نہیں پلٹ سکتے، یا خون ناحق کا بدلہ لیں گے یا حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملیں گے۔ امام نے فرمایا تمہارے بعد زندگی بیکار ہے۔ پھر جو لوگ راہ میں ساتھ ہو لیے تھے ان سے ارشاد کیا کوفیوں نے ہمیں چھوڑ دیا، اب جس کے جی میں آئے پلٹ جائے، ہمیں کچھ ناگوار نہ ہوگا۔ یہ اس غرض سے فرما دیا کہ لوگ یہ سمجھ کر ہمراہ ہوئے تھے کہ امام ایسی جگہ تشریف لیے جاتے ہیں جہاں کے لوگ داخل بیعت ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر سوا ان چند بزرگان خدا کے جو مکہ معظمہ سے ہمراہ رکاب سعادت معاب تھے، سب اپنی اپنی راہ گئے۔ پھر ایک اور عربی ملے، عرض کی کہ اب تیغ و سنا پر جانا ہے، آپ کو قسم ہے واپس جائیے۔ فرمایا جو خدا چاہتا ہے ہو کر رہتا ہے۔ اب امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موضع شراف سے آگے بڑھے ہیں۔ یہ دوپہر کا وقت ہے۔ یکا یک ایک صاحب نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا۔ فرمایا کیا ہے؟ کہا کھجور کے درخت نظر آتے ہیں۔ بنی اسد کے دو شخصوں نے کہا اس زمین میں کھجور کبھی نہ تھے۔ فرمایا پھر کیا ہے؟ عرض کی سوار معلوم ہوتے ہیں۔ فرمایا میرا بھی یہی خیال ہے۔ اچھا تو یہاں کوئی پناہ کی جگہ ہے کہ اسے ہم اپنی پشت پر لے کر اطمینان کے ساتھ دشمن سے مقابلہ کر سکیں؟ کہا ہاں کوہ ذو حسم، اگر حضور ان سے پہلے اس تک پہنچ گئے۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ سوار نظر آئے اور امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبقت فرما کر پہاڑ کے پاس ہو لیے۔ جب وہ اور قریب آئے تو معلوم ہوا کہ حر ہیں جو 1000 سواروں پر افسر بنا کر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد بدنہاد کے پاس لے جانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اس ٹھیک دوپہر میں اصحاب امام کے سامنے اترے۔ مالک کوثر کے بیٹے نے حکم دیا کہ انہیں اور ان کے گھوڑوں کو پانی پلاؤ۔ ہمراہیان امام نے پانی پلایا۔ جب ظہر کا وقت ہوا امام نے مؤذن کو حکم دیا، پھر ان لوگوں سے فرمایا تمہاری طرف میرا آنا اپنی مرضی سے نہ ہوا، تم نے خط اور قاصد بھیج بھیج کر بلایا۔ اب اگر اطمینان کا اقرار کرو تو میں تمہارے شہر کو چلوں ورنہ واپس جاؤں۔ کسی نے جواب نہ دیا اور مؤذن سے کہا تکبیر کہو۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر سے فرمایا اپنے ساتھیوں کو تم نماز پڑھاؤ گے؟ کہا نہیں، آپ پڑھائیں اور ہم سب مقتدی ہوں۔ بعد نماز حر اپنے مقام پر گئے۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد ان لوگوں سے ارشاد کیا اگر تم اللہ عز و جل سے ڈرو اور حق کو اس کے اہل کے لیے پہچانو تو خدا کی رضامندی اسی میں ہے کہ ہم اہل بیت ان ظالموں کے مقابلہ میں اولی الامر ہونے کے مستحق ہیں۔ بئی ہما اگر تم ہمیں ناپسند کرو اور ہمارا حق نہ پہچانو اور اپنے خطوں اور قاصدوں کے خلاف ہمارے بارے میں رائے رکھنا چاہو تو میں واپس جاؤں۔ حر نے عرض کی واللہ ہم نہیں جانتے کیسے خط اور کیسے قاصد۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 خورجیاں بھرے ہوئے خط نکال کر سامنے ڈال دیے۔ حر نے کہا میں خط بھیجنے والوں میں نہیں، مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاؤں تو کوفہ ابن زیاد کے پاس پہنچاؤں۔ فرمایا تیری موت نزدیک ہے اور یہ ارادہ دور۔ پھر ہمراہیوں کو حکم دیا کہ واپس چلے۔ حر نے روکا، فرمایا تیری ماں تجھے روئے، کیا چاہتا ہے؟ کہا سنیے
خدا کی قسم آپ کے سوا تمام عرب میں کوئی اور یہ بات کہتا تو میں اس کی ماں کو برابر سے کہتا کسے باشد، مگر واللہ آپ کی ماں کا نام پاک تو میں ایسے موقع پر لے ہی نہیں سکتا۔ فرمایا آخر مطلب کیا ہے؟ عرض کی ابن زیاد کے پاس حضور کا لے چلنا۔ فرمایا تو خدا کی قسم میں تیرے ساتھ نہ چلوں گا۔ کہا تو خدا کی قسم آپ کو نہ چھوڑوں گا۔ جب بات بڑھی اور حر نے دیکھا کہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں راضی نہ ہوں گے اور کسی گستاخی کی نسبت ان کے ایمان نے اجازت نہ دی، تو یہ عرض کی کہ میں دن بھر تو حضور سے علیحدہ ہو نہیں سکتا، ہاں جب شام ہو تو آپ مجھ سے عورتوں کی ہمراہی کا عذر فرما کر علیحدہ ٹھہریے اور رات میں کسی وقت موقع پا کر تشریف لے جائیے۔ میں ابن زیاد کو کچھ لکھ بھیجوں گا، شاید اللہ تعالی وہ صورت کرے کہ میں کسی بیجا معاملہ میں مبتلا ہونے کی جرت نہ کر سکوں۔ جب عذیب الحجانات پہنچے، کوفے سے 4 شخص آتے ملے، حال پوچھا۔ ابن عبید اللہ عامری نے عرض کی شہر کے رئیسوں کو بھاری رشوتوں سے توڑ لیا گیا اور ان کی تھیلیوں کو روپیوں اشرفیوں سے بھر دیا گیا ہے، وہ تو ایک زبان حضور کے مخالف ہو گئے، رہے عوام تو ان کے دل حضور کی جانب جھکتے ہیں اور کل انہی کی تلواریں حضور پر کھینچیں گی۔ فرمایا میرے قاصد یعنی حضرت قیس کا کیا حال ہے؟ کہا قتل کیے گئے۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار رو پڑے اور فرمایا کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی انتظار میں ہے، الہی ہمیں اور انہیں جنت میں جمع فرما۔ حضرت ترماح بن عدی نے عرض کی آپ کے ساتھ گنتی کے آدمی ہیں، اگر حر کی جماعت ہی آپ سے لڑے تو کفایت کر سکتی ہے، نہ کہ وہ جماعت جو چلنے سے ایک دن پہلے میں نے کوفے میں دیکھی تھی، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانگی کے لیے تیار ہے۔ میں نے اپنی عمر میں اتنی بڑی فوج کبھی نہ دیکھی۔ میں حضور کو قسم دیتا ہوں کہ اگر ان سے ایک بالشت بھی جدائی کی قدرت ہو تو اسی قدر کیجیے، اور اگر وہ جگہ منظور ہو جہاں باذن اللہ تعالی آرام و اطمینان سے قیام فرما کر تدبیر فرمائیے تو میرے ساتھ کوہ آجا کی طرف چلیے۔ واللہ اس پہاڑ کے سبب سے ہم بادشاہان غسان و حمیر اور نعمان بن المنذر بلکہ عرب و عجم کے سب حملوں سے محفوظ رہے۔ حضور وہاں ٹھہر کر آجا اور سلمہ کے رہنے والوں کو فرمائیے خدا کی قسم 10 دن نہ گزریں گے کہ قوم تائی کے سوار و پیادے حاضر خدمت ہوں گے، پھر جب تک مرضی مبارک ہو ہم میں ٹھہریے، اور اگر پیش قدمی کا قصد ہو تو بنی تائی سے 20,000 جوان حضور کے ہمراہ دینے کا میرا ذمہ ہے، جو حضور کے سامنے تلوار چلائیں گے، اور جب تک ان میں کوئی آنکھ پلک مارتی باقی رہے گی حضور تک دشمن نہ پہنچ سکیں گے۔ ارشاد ہوا اللہ عز و جل تمہیں جزائے خیر دے، ہمارا اور کوفیوں کا کچھ قول ہو گیا ہے جس سے ہم پھر نہیں سکتے۔ یہ فرما کر انہیں رخصت کیا۔ جب نینوا پہنچے ایک سوار کوفے سے آتا ملا، اس نے حر کو ابن زیاد کا خط دیا، لکھا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سختی کر، جہاں اتریں میدان میں اتریں، پانی سے دور ٹھہریں، یہ قاصد برابر تیرے ساتھ رہے گا، یہاں تک کہ مجھے خبر دے کہ تو نے میرے حکم کی کیا تعمیل کی۔ حر نے خط پڑھ کر امام سے گزارش کی کہ مجھے یہ حکم آیا ہے، میں اس کے خلاف نہیں کر سکتا کہ یہ قاصد مجھ پر جاسوس بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضرت زہیر نے عرض کی خدا کی قسم اس کے بعد جو کچھ آئے گا وہ اس سے سخت تر ہوگا، اس گروہ کا قتال ہمیں آئندہ آنے والوں کے قتال سے آسان ہے۔
ارشاد ہوا ہم ابتدا نہ فرمائیں گے۔ یہی باتیں ہو ہی رہی تھی کہ آفتاب غروب ہو گیا اور محرم کی دوسری رات کا چاند اپنی ہلکی ہلکی روشنی دکھانے لگا۔ دونوں لشکر علیحدہ علیحدہ ٹھہرے۔ اب مشرقی کناروں سے اندھیرا بڑھتا آتا ہے اور بزم فلک کی شمعیں روشن ہوتی جاتی ہیں۔ فضائے عالم کے سیاح اور خدا کی آزاد مخلوق پرند چہچہا کر خاموش ہو گئے ہیں۔ زمانے کی رفتار بتانے والی گھڑی اور عمروں کا حساب سمجھانے والے جنتری، اسلامی سن کی تقویم جسے قدرت کے زبردست ہاتھ نے اور جون قدیم کی حد تک پہنچا دیا ہے، کچھ اپنی دلکش ادائیں دکھا کر روپوش ہو گئی۔ تاریکیوں کا رنگ اب اور بھی گہرا ہو گیا ہے۔ نگاہیں جو تقریباً 2 گھنٹے پہلے دنیا کی وسیع آبادی میں دور کی چیزوں کو بے اطمینان تمام دیکھتی اور پرکھ سکتی تھیں، اب یہ تھوڑے فاصلے پر بھی کام دینے میں الجھتی بلکہ ناکام رہ جاتی ہیں، اور اگر کچھ نظر بھی آ جاتا ہے تو رات کی چلمن اسے صاف معلوم ہونے سے روکتی ہے۔ وقت کے زیادہ گزرنے اور بول چال کے موقوف ہو جانے نے سناٹا پیدا کر دیا ہے۔ رات اور بھی بھیانک ہو گئی ہے۔ شب بیدار ستاروں کی آنکھیں جھکی پڑتی ہیں، سونے والے لمبیاں تانے سو رہے ہیں۔ نیند کا جادو زمانے پر چل گیا ہے۔ حر کے لشکر سے نفیر خواب بلند ہوئی ہے۔ امام جنت مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اتنی رات اسی موقع کے انتظار میں جاگ جاگ کر گزاری ہے، کوچ کی تیاریاں فرما رہے ہیں۔ اسباب جو شام سے بندھا رکھا تھا بار کیا گیا اور عورتوں بچوں کو سوار کرایا گیا ہے۔ اب یہ مقدس قافلہ اس اندھیری رات میں فقط اس آسرے پر روانہ ہو گیا ہے کہ رات زیادہ ہے، دشمن سوتے رہیں گے اور ہم ان سے صبح ہونے تک بہت دور نکل جائیں گے۔ باقی رات چلتے اور سواریوں کو تیز چلاتے گزری۔ محرم 11 ہجری کی دوسری تاریخ اور پنج شنبہ کا دن ہے۔ عمرو بن سعد اپنا لشکر لے کر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلہ پر آ گیا ہے۔ اس بدبخت کو ابن زیاد بدنہاد نے کفار دیلم کے جہاد پر مقرر کیا اور فتح کے صلے میں حکومت رے کا فرمان لکھ دیا تھا۔ امام مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر پائی، بد نصیب کی نیت بدی پر آئی، بلا کر کہا کہ ادھر کا قصد ملتوی رکھ، پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابل ہو، فارغ ہو کر ادھر جانا۔ کہا مجھے معاف کرو۔ کہا بہتر، مگر اس شرط پر کہ ہمارا نوشتہ واپس دے۔ اس نے 1 دن کی مہلت مانگ کر احباب سے مشورہ کیا، سب نے ممانعت کی، اور اس کے بھانجے حمزہ بن مغیرہ بن شیبہ نے کہا اے ماموں، میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کر کے گنہگار نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر ساری دنیا تیری سلطنت میں ہو تو اسے چھوڑنا اس سے آسان ہے کہ تو خدا سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہو کر ملے۔ کہا نہ جاؤں گا، مگر ناپاک دل میں تردد رہا۔ رات کو آواز آئی، کوئی کہتا ہے اترک ملک الرج والرج رغبہ ام ارجع مذموما بقتل حسین وفی قتلہ النار التي لیس دونها حجاب وملک الرج قرۃ عین۔ کہا رے کی حکومت چھوڑ دو، اور وہ بڑی مرغوب چیز ہے، یا قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذمت گوارا کرو، اور ان کے قتل میں وہ آگ ہے جس کی روک نہیں، اور رے کی سلطنت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ 3-4 رات یہی باتیں رہیں، جن کا اثر اس قدر ہوا کہ ابن سعد نے ایک صلح آمیز خط ابن زیاد کو لکھا کہ حسین چاہتے ہیں یا تو مجھے واپس جانے دو، یا یزید کے پاس لے چلو، یا کسی اسلامی سرحد پر چلا جاؤں، اس میں تمہاری مراد حاصل ہے۔ حالانکہ
امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید پلید کے پاس جانے کو ہرگز نہ فرمایا تھا۔ ابن زیاد نے خط پڑھ کر کہا بہتر ہے۔ شمر ذی الجوشن خبیث بولا کیا یہ باتیں مانے لیتا ہے؟ خدا کی قسم اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے تیری اطاعت کیے چلے گئے تو ان کے لیے عزت و قوت ہوگی اور تیرے واسطے ذوف و ذلت، یوں نہیں بلکہ تیرے حکم سے جائیں۔ اگر تو سزا دے تو مالک ہے اور اگر معاف کرے تو تیرا احسان ہے۔ میں نے سنا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن سعد میں رات رات بھر باتیں ہوتی ہیں۔ ابن زیاد نے کہا تیری رائے مناسب ہے، تو میرا خط ابن سعد کے پاس لے جا، اگر وہ مان لے تو اس کی اطاعت کرنا، ورنہ تو سردار لشکر رہے اور ابن سعد کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دینا۔ پھر ابن سعد کو لکھا کہ میں نے تجھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس لیے بھیجا تھا کہ تو ان سے دستکش ہو یا امید دلائے اور ڈھیل دے یا ان کا سفارشی بنے۔ دیکھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری فرما برداری کے لیے کہہ، اگر مان لے تو مطیع بنا کر یہاں بھیج دے، ورنہ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر۔ اگر تو ہمارا حکم مانے گا تو تجھے فرما برداری کا انعام ملے گا، ورنہ ہمارا لشکر شمر کے لیے چھوڑ دے۔ جب شمر نے خط لیا تو عبداللہ ابن ابی المحل بن حزام کے ساتھ ساتھ اس کی پھوپھی ام البنین بنت حزام مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زوجہ اور پسران مولا علی حضرت عباس و حضرت عثمان و حضرت عبداللہ و حضرت جعفر کی والدہ تھیں۔ اس نے ابن زیاد سے اپنے ان پھوپھی زاد بھائیوں کے لیے امان مانگی۔ اس نے لکھ دی۔ وہ خط اس نے ان صاحبوں کے پاس بھیجا۔ انہوں نے فرمایا ہمیں تمہاری امان کی حاجت نہیں، ابن سمیہ کی امان سے اللہ تعالیٰ کی امان بہتر ہے۔ جب شمر نے ابن سعد کو ابن زیاد بدنہاد کا خط دیا، اس نے کہا تیرا برا ہو، میرا خیال ہے کہ تو نے ابن زیاد کو میری تحریر پر عمل کرنے سے پھیر کر کام بگاڑ دیا۔ مجھے صلح ہو جانے کی پوری امید تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرگز تو اطاعت قبول کریں گے ہی نہیں۔ خدا کی قسم ان کے باپ کا دل ان کے پہلو میں رکھا ہوا ہے۔ شمر نے کہا اب تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ بولا جو ابن زیاد نے لکھا۔ شمر نے حضرت عباس اور ان کے حقیقی بھائیوں کو بلا کر کہا اے بھانجو تمہیں امان ہے۔ وہ بولے اللہ کی لعنت تجھ پر اور تیری امان پر، ماموں بن کر ہمیں امان دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کو امان نہیں۔ یہ پنج شنبہ کی شام اور محرم 61 ہجری کی 9 تاریخ ہے۔ اس وقت سردار جوانان جنت کے مقابلہ میں جہنمی لشکر کو جنبش دی گئی ہے اور وہ میں شہادت کا متوالا، حیدری کچھار کا شیر، خیمہ ازہر کے سامنے تیغ بکف جلوہ فرما ہے۔ آنکھ لگ گئی ہے۔ خواب میں اپنے جد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھا ہے کہ اپنے لخت جگر کے سینہ پر دست اقدس رکھے فرما رہے ہیں اللہم اعطی الحسین صبر و اجرا، الہی حسین کو صبر و اجر عطا فرما۔ اور ارشاد ہوتا ہے کہ اب ان قریب ہم سے ملا چاہتے ہو اور اپنا روزہ ہمارے پاس آ کر افطار کیا چاہتے ہو۔ جوش مسرت میں امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی۔ ملاحظہ فرمایا کہ دشمن حملہ آوری کا قصد کر رہے ہیں۔ جمعہ کے خیال اور پسماندوں کو وصیت کرنے کی غرض سے امام نے 1 رات کی مہلت چاہی۔ ابن سعد نے مشورہ لیا۔ عمرو بن حجاز زبیدی نے کہا اگر دیلم کے کافر بھی تم سے 1 رات کی مہلت مانگتے تو دینی چاہیے تھی۔ غرض مہلت دے دی گئی۔
یہاں یہ کارروائی ہوئی کہ سب خیمے ایک دوسرے کے قریب کر دیے گئے، تنابوں سے تنابیں ملا دیں، خیموں کے پیچھے خندق کھود کر نرکل وغیرہ خشک لکڑیوں سے بھر دی۔ اب مسلمان ان کاموں سے فارغ ہو کر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل اور ساتھیوں سے فرما رہے ہیں، صبح ہمیں دشمنوں سے ملنا ہے۔ میں نے بخوشی تمام تم سب کو اجازت دی، ابھی رات باقی ہے، جہاں جگہ پاؤ چلے جاؤ، اور ایک ایک شخص میرے اہل بیت سے ایک ایک کو ساتھ لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو جزائے خیر دے۔ دیہات و بلاد میں متفرق ہو جاؤ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بلا ٹالے۔ دشمن جب مجھے پائیں گے تو تمہارا پیچھا نہ کریں گے۔ یہ سن کر امام کے بھائیوں، صاحبزادوں، بھتیجوں اور حضرت عبداللہ ابن جعفر کے بیٹوں نے عرض کی، یہ ہم کس لیے کریں؟ اس لیے کہ آپ کے بعد زندہ رہیں۔ اللہ ہمیں وہ منحوس دن نہ دکھائے کہ آپ نہ ہو اور ہم باقی ہوں۔ حضرت مسلم شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائیوں سے فرمایا گیا، تمہیں مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا قتل ہونا کافی ہے، میں اجازت دیتا ہوں، تم چلے جاؤ۔ عرض کی، اور ہم لوگوں سے جا کر کیا کہیں گے؟ یہ کہیں کہ اپنے سردار، اپنے آقا، اپنے سب سے بہتر بھائی کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ آئے ہیں، نہ ان کے ساتھ تیر پھینکا، نہ نیزہ مارا، نہ تلوار چلائی، اور ہمیں خبر نہیں کہ ہمارے چلے آنے کے بعد ان پر کیا گزری۔ خدا کی قسم ہم ہرگز ایسا نہ کریں گے، بلکہ اپنی جانیں، اپنے بال بچے آپ کے قدموں پر فدا کر دیں گے، آپ پر قربان ہو کر مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس زندگی کا برا کرے جو آپ کے بعد ہو۔ حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی نے عرض کی، کیا ہم حضور کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ اور ابھی ہم نے حضور کا کوئی حق ادا کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے معذرت کی جگہ نہ پیدا کی۔ خدا کی قسم میں تو آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا، یہاں تک کہ اپنا نیزہ دشمنوں کے سینے میں توڑ دوں، اور جب تلوار میرے ہاتھ میں رہے وار کیے جاؤں۔ خدا گواہ ہے، اگر میرے پاس ہتھیار بھی نہ ہوتے تو میں پتھر مارتا، یہاں تک کہ آپ کے ساتھ مارا جاتا۔ اسی طرح اور سب ساتھیوں نے بھی گزارش کی۔ آئینہ قیامت صفحہ 36 تا 52۔ مصنف حضرت علامہ مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، برادر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ۔